بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تعالى في القرآن المجيد إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ نحل کی آیات کریمہ، جن آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں ثم اوحینا الیک، پس ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، پس ہم نے آپ کی طرف حکم بھیجا۔ کیا حکم بھیجا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ آپ یکسو ہو کر ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو ملت ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کا جو طرز حیات ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو طرز زندگی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات ان کی پیروی کیجیے۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کان من المشرکین، جناب ابراہیم مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ عرب کے ان لوگوں کو بتایا جا رہا ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد مانتے تھے کہ جی ہمارے تو جد امجد ابراہیم ہے، ہم تو انہیں کو مانتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کون ہیں، آپ نے کہا میں اللہ کے نبی ہوں، تو انہوں نے پوچھا وہ نبی کون ہوتا ہے؟ ایک عام پڑھ بندے کو تو نہیں پتا کہ نبی کون ہے، آج پڑھے لکھوں کو بھی نہیں پتا۔ میں نے آپ کو پچھلے جمعے عرض کی سے واقعہ چھوٹا سا کہ پچھلے دنوں کسی شہر میں بڑے پڑھے لکھے علاقے میں جہاں تمام لوگ پڑھے لکھے تھے، وہاں اس نے تمام لوگوں کے انٹرویو کیے، وہ ٹی وی پر انہوں نے دکھائے اور موقع بھی بقرعید کا تھا۔ اس نے یہ سوال کیا کہ یہ جو بقرعید کی عید ہم منا رہے ہیں اس کی نسبت کس پیغمبر کے ساتھ؟ تو ان میں سے ایک آدمی بھی نہیں بتا سکا کہ اس بقرعید کی نسبت تو جناب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملت کے مطابق ہم قربانی کر رہے ہیں۔ اور ہم کہتے ہیں وہاں پر جب جانور ذبح کرتے ہیں سنت ابراہیم خلیل اللہ، کہ ہمیں پتہ ہے ابراہیم کی سنت ہے، کیوں وہ سنت ہے؟ اور ابراہیم علیہ السلام کی کون سی ایسی تعلیمات تھی جس کا حکم اللہ نے اپنے نبی کو دیا کہ آپ ان کی پیروی کیجیے؟ اور ہمیں بتایا گا حنیفہ یکسو ہو کر، ایک طرف ہو کر، ایک نہیں کہ آج تو یہ کر لیں جب پریشانی آ جائے تو پھر اس طرف چلے جائیں، جب ادھر سے کچھ نہیں ملے تو پھر اس طرف پہ چلے جائیں۔ اللہ پہلے اللہ ہی سے مانگتے ہیں کہ اے الہ العالمین ہمیں اولاد دے دے، اے الہ العالمین ہماری پریشانی دور کر دے، اے الہ العالمین ہماری بیماری دور کر دے۔ جب وہ دور نہیں ہوتی تو پھر ہم پہلے ایک دربار پہ جاتے ہیں، پھر دوسرے دربار پہ جاتے ہیں، پھر ایک قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، پھر دوسری قبر پہ سجدہ کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں، پھر کبھی درمیان میں ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں۔ جب ٹھیک ہو جاتے ہیں پھر ہر ایک کو بتاتے ہیں کہ وہ فلاں بزرگ کے یہاں گئے تھے اور شفا ہوا۔ وہ بھائی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی عمل کی؟ ابراہیم علیہ السلام جب بیمار ہوئے اور اللہ نے وصیت کہا کہ انسان بیمار ہوتا ہے، انبیاء بھی بیمار ہوتے ہیں، وہ انبیاء علیہ السلام انسانوں میں سے ہوتے ہیں، ان کو بھی تکلیف آتی ہے، ان کو بھی پریشانی آتی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بیٹا تھا، ابراہیم تھا اس کا نام، اور چند مہینے کے تھے، اور عرب کو اس رواج کے مطابق ان کو مدینہ منورہ سے باہر بھیج دیا کہ مدینہ میں انہوں نے نبوات بھیجی ہوئی تھی، اور عرب کا یہ رواج تھا کہ بچوں کو دیہات کی فضا میں بھیجا جاتا، وہاں کوئی نہ کوئی دایا آتی اور وہ ان کا دایا گیری کام ہوتا، وہ بچوں کو پالتی ہیں، لوگ بچے لے لیتے، ان کو خرچہ دے دیتے، اور وہ 6 مہینے، سال، 2 سال تک اس دیہات میں رکھ کے خالص غذا، خالص ماحول، خالص زبان، وہ لوگ بڑے رکھ رکھاؤ والے تھے، ایسے تو نہیں تھے نا کہ بچے کی ہر چیز خود ہی کھا جائے۔ اس کے بعد بچہ واپس لے آتے ہیں۔ خود جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی ہوئی کہ آپ کے والد کا فوت ہو چکے تھے آپ کی پیدائش سے پہلے، اور حضرت سیدہ آمنہ کے پاس چند مہینے کے تھے
جب یہ فیصلہ کیا گیا کہ ان کو دایا کے حوالے کیا جائے، اور وہ خاص ایک موسم ہے جس میں بے شمار دائیں آتی ہیں شہر کے اندر بچے لینے کے لیے، حضرت حلیمہ بھی پہنچی، اور ظاہر ہے ان کے یہاں زیادہ دائیں نہیں آئی کہ ان کو پتہ تھا یتیم بچہ ہے، بھائی انہیں کیا ہمیں دینا، لوگ دیکھتے ہیں نا کہ انہوں نے کہا یار یتیم بچہ ہے، لیکن وہ حضرت حلیمہ کی قسمت تھی کہ وہ ان کو لے لی، اور پھر آپ نے ان کے یہاں قیام فرمایا۔ وہ کہتی ہے کہ جب ہم واپس جا رہے تھے تو ہماری جو اونٹنی تھی وہ سب سے کمزور تھی اور سب سے پیچھے تھی، اس لیے ہم لے پہنچے، باقی جو سردار بڑے بڑے سرداروں کے بچے تو لے جا چکے تھے، یہ ایک بچہ رہ گیا تھا۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے، یہ نہیں ہے کہ اس وجہ سے رہتا، اللہ کی اپنی مشیت تھی کہ آپ نے سیدہ حلیمہ کے یہاں پرورش پانی وہ لے گئی۔ وہ کہنے لگی جب ہم چلے ہماری سواری سب سے آگے نکلی، انہوں نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ ہم اس وقت احساس ہو گیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے۔ اسی طرح انہوں نے اس کی پرورش کی، تربیت کی، واپس لے آئیں گے۔ تو اس رواج کے مطابق جناب ابراہیم وہاں تھے اور وہ وہاں بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہو گئے تو آپ کو اطلاع دی گئی، آپ وہاں تشریف لے گئے، نماز کے بعد صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھا۔ جناب ابراہیم کو آپ کے پاس اس وقت لایا گیا جب ان کی آخری سانس تھی، آپ کی گود میں انہوں نے جان دے دی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ روتے بھی ہیں، کیونکہ ابھی تک تو دیکھو نا صحابہ کی بھی تو تربیت ہوئی ہے، ابھی تک وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو تو رونا ہی نہیں چاہیے۔ بڑے اہم صحابی ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، اور جب آپ نے فرمایا، آپ نے کہا کہ ہاں میں بھی روتا ہوں، آپ نے کہا کہ یہ تو وہ محبت ہے جو اللہ نے اولاد کے لیے دل میں رکھنا ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں کہ آپ کہیں کہ وہ ہمارے دوست ہم تو بیٹا فوت ہو گیا تو کہنے لگے جی بس اللہ نے ہم سے ہمارا بیٹا چھین لیا، مگر یار یہ نہ کہو، اللہ نے تمہیں عطا کیا اور جب اللہ نے چاہا واپس لے دیا۔ اللہ آپ کو بھی تو واپس لے سکتے تھے، یہ اللہ کی مشیت ہے۔ یہ کہنا اللہ کا شکر ادا کرو، وجہ کہ ہو سکتا ہے وہ بچہ پتہ نہیں کس ایمان پہ ہوتا، کیسے جاتا، اللہ نے لے لیا تو اس کی مہربانی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ نے اللہ کی ہر عطا پہ اور اللہ کی ہر بخش پہ اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ آپ کو تو نہیں پتا، آپ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جی میرا جوتا ٹوٹ گیا، یہ نہیں پتا کہ اس جوتے کی وجہ سے آپ وہاں گئے ہی نہیں، اور جب وہاں نہیں گئے تو کسی حادثے سے اللہ نے آپ کو بچا لیا، آپ کے جوتے کو رو رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ جان میں اپنے بندے کو ہم نے بچانا ہے۔ چھوٹے سے نقصان پہ شکر ادا کرے گا، بڑے حادثے سے اللہ بچائیں گے۔ تو جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رونے سے نہیں منع کیا گیا، یہ تو محبت ہے جو، اور اگر کوئی محروم ہے اس محبت سے، اسی طرح آپ کے پاس بچے آئے، آپ نے بچوں کو گلے سے لگایا، انہیں چوما، تو رب کا ایک سردار وہاں موجود، اس نے کہا جی میرے دوبارہ بچے، میں نے آج تک کسی کو نہیں چوما۔ آپ نے کہا اگر تمہارے دل اس محبت سے، پدری محبت سے محروم ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ تو بڑی قسم کی آپ کہہ رہے ہیں کہ کٹھور پن ہے۔ ایک بندہ کہے جی میں اپنے بچوں کو بھی نہیں چومتا، حالانکہ تو بچہ کوئی بھی اسے پیار کرنا چاہیے، وہ معصوم ہے، بڑی پیاری مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دوسروں کے بچوں کا بھی اسی طرح احترام کرنا چاہیے جیسے ہم اپنے بچوں کو کرتے ہیں۔ یہ ایمان کی نشانیوں میں سے جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہر بچے سے پیار کرتے تھے، اور اگر کوئی بچہ گندا بھی ہوتا تو آپ اس کو گھر لے آتے ہیں اور کسی نہ کسی مؤمن کو کہتے کہ اس کو نہلا دھلا کے صاف کرو، کیونکہ اس لیے پتہ لگ جاتا کہ بچہ یتیم ہے، ان کے گھر کوئی بھی نہیں تو آپ لے آتے ہیں، کہتے نہیں اس کی دیکھ بھال کرو۔ آپ نے امت کو بتایا نا کہ یہ طریقہ کار۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام جو تھے، اللہ نے ان کا ذکر بار بار کیا، کیوں کیا؟ کہ ان کو ہم نے کہا قربانی دو سب سے قیمتی چیز کی، تو ان کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ان کا بیٹا تھا، اس کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ ہمیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کیجیے، جو کہ مشرک نہیں تھے۔ ان عرب والوں کو بتایا گیا کہ بھائی وہ تم تو یہاں بت بنائے بیٹھے ہو، جبکہ ابراہیم علیہ السلام تو شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ تو اللہ ہی کی عبادت کرتے۔ کس طرح عبادت کرتے تھے؟ حنیف ملت ابراہیم حنیفہ یکسو ہو کر، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے اندر فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، تم اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو پکارتے ہو۔
لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، ان اوروں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا جبکہ خود پیدا کیے ہوئے۔ آپ پڑھیے بات یہ قرآن نے بتائی ہے کہ جتنی مخلوق ہے، مخلوق تو کوئی چیز پیدا ہی نہیں کر سکتی بلکہ خود پیدا کی ہوئی ہے۔ جو خود پیدا کی ہوئی اتنی معذور ہے، وہ اس نے کس کو کیا دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اسی طرح جو بت تھے، بت بھی تو لوگوں کے بنے ہوئے تھے نا، ہاتھوں کے بنے ہوئے تھے، ان سے جا کر مانگنا یا کسی صاحب قبر سے جا کر مانگنا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ آیت ہے بتوں کے بارے میں، اللہ نے اگلی آیت میں وضاحت فرما دی یہ بتوں کے بارے میں نہیں، ہر غیر اللہ کے بارے میں جس کو اللہ کے سوا ہم پکارتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں۔ اموات غیر احیاء، وہ مر چکے ہیں، ان میں زندگی نہیں ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یہ بتوں کے بارے میں تو نہیں ہے نا، بت تو نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ قبور میں پڑے ہوئے بزرگوں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ جتنے لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے ان کو تو اس کا علم بھی نہیں ہے ایان یبعثون کے کب کھڑے کیے جائیں گے۔ ایک آدمی کو اپنا یہ بھی نہیں پتا اگر مجھے کب کھڑا کیا جائے گا تو وہ مجھے اس نے کیا بیٹے دینے ہیں۔ یہ جہالت کی سب سے بدترین قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کے پاس جانا جو دنیا سے جا چکے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے خود اعلان سنتے ہیں کہ جی حضرت فوت ہو گیا اور کل جنازہ ہوگا، اور کسی کے ہاتھوں غسل لینا کتنی ایک قسم کی شرم کی بات ہوتی ہے۔ ایک آدمی زندہ ہو گیا جی مجھے 4-5 آدمی آ کے بتائیں، یہ اس وقت ہوتا ہے جب آدمی مکمل معذور ہو جائے اور ہم دعا مانگتے اللہ ہمیں معذور نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ بڑے زبردست بندے تھے، اللہ کے تقرب والے تھے، لیکن غسل کوئی اور دے گا انہیں، ان کے لیے قانون نہیں بدلا جائے گا کہ ان کو غسل کی ضرورت نہیں ہے، ان کو غسل کوئی اور دے گا، ان کے کپڑے اتارے جائیں گے، ان کو کفن پہنایا جائے گا۔ اللہ نے کسی جگہ یہ رعایت نہیں دی کہ بڑا نیک اور معصوم بندہ تھا، کوئی ضرورت نہیں یار کفن دینے کی، کوئی ضرورت نہیں غسل پڑھانے کی، بس جا کر تدفین کریں۔ اللہ قانون بنا سکتے تھے نا، یہ کیوں قانون بنایا؟ ہمارے سمجھانے کے لیے بنایا کہ یار کل عقل استعمال کرنا تھا، تم نے ان کو خدا بنا لینا، اتنی تو عقل استعمال کر لینا۔ یہ تو کپڑے اتارنے کے قابل بھی نہیں تھے، ان کے کپڑے پھاڑ کے نہیں اتارے گئے کیونکہ وہ بنیاد نہیں اتر رہی تھی، ان کی انگوٹھی بھی اتار لی گئی، ان کے دانت بھی جو لگائے ہوئے تھے وہ بھی نکال لی گئی، ان کی ہر چیز اتار دی گئی۔ ان کو کسی اور نے غسل دیا، پھر کسی اور نے کفن پہنایا، پھر آپ اعلان ان کا ہوا، پھر آپ جنازے میں چلے گئے اور جنازے میں آپ نے جا کر دعا مانگی اللہ مغفر لحینا و میتنا، کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کی اس کی مغفرت فرما، اس کو بخش دے۔ پھر آپ نے اس کی تدفین بھی کر لی، پھر مٹی ڈال کے قبر بھی بنا دی، پھر پکی بنا دی، پھر اوپر روزہ بن گیا۔ اب آپ وہاں لائن بنا کے کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں بیٹا عطا کرے، ہمیں یہ کرے۔ وہ بھائی جیلو آپ پہلے پورا پروسیس تو دیکھو، اگر یہ اتنا کچھ کر سکتے تو خود ہی آ جاتے اور دفن ہو جاتے۔ لوگ کہانیاں بنا لیتے ہیں کہ فلاں حضرت صاحب جو تھے ان کی یہ پہلی قبر کھدی ہوئی تھی وہاں پر۔ یہ سب بکواس ہے، سب جھوٹ ہے۔ یہ کسی کی قبر خود نہیں کھدی، ہر ایک کی قبر کھودی گئی۔ جب جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بنائی گئی تو باقیوں کی کیسے نہیں بن سکتی؟ دنیا کی سب سے افضل ترین ہستی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور وہاں اس صحابی کا نام بھی موجود ہے جس نے وہ قبر مبارک بنائی، اور صحابہ نے اس قبر کے اندر جا کر لیٹ کے بھی دیکھا کہ قبر کس طرح بنی ہوئی ہے، کیونکہ حضرت وسلم کو ہم نے اس قبر میں آرام کے لیے ہم نے اس میں دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ میرے پیغمبر ہیں جن کے لیے میں نے کہا، جن کو میں نے رحمت للعالمین بنایا ہے، ان کا بھی پروسیس ہوئی ہے۔ بتایا گیا کہ کس نے ان کو غسل دیا، کس نے کفن پہنایا اور کیسے کفن کیا۔ کیوں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ کوئی بھی صاحب مدار ہے، اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، وہ تو اپنی قبر سے مکھی بھی نہیں اڑا سکتا۔ آپ ماں بیٹے بیٹیاں مانگنے بیٹھے ہوئے ہیں، جب تو قرآن کہہ رہا ہے ملت ابراہیم حنیفا، ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ ان کے والد بتوں کا کاروبار کرتے ہیں، بت بناتے ہیں،
وہ کہہ تو سکتے تھے کہ بھائی میں چلو صبح بتوں پر ٹاکی لگا دیا کروں، انہوں نے بتوں کو توڑ ڈالا۔ اسلام اس شریعت کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کہیں ہم احترام کریں، ہاں کسی کے چلیں بت نہ توڑیں، لیکن بتوں میں توڑ کے بتا دیا کہ یار میں ان بتوں کو نہیں مانتا، اور آگے ان بتوں سے پوچھو کس نے انہیں توڑا ہے؟ وہ کہنے لگے یہ بیچارے کو بتا سکتے، آپ نے کہا جب بتا ہی نہیں سکتے تو پھر ان کو خدا کیسے مانے بیٹھے؟ یہ وہ وجہ تھی کہ اللہ بار بار کہہ رہے ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے۔ کیوں پیروی کیجیے؟ کہ ابراہیم کا طرز زندگی اپنائیے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، میں واقعہ بیان کر چکا ہوں کہ وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، جب کھانا گھر میں تیار ہو جاتا ابراہیم علیہ السلام راستے میں بیٹھ جاتے کہ کوئی مسافر آ جائے تو اس کو ساتھ بٹھا کے کھانا دے۔ اس کی وجہ انہیں پتا تھا کہ یار وہ کھانا تو جائز نہیں ہے، ہم گھر کھانا، اب اس سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا، ہم گھر میں کھانا بناتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ کھانا بنتا مہینوں بعد ہی نہیں بنتا تھا۔ ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ سب سے پہلی بدعت جو ہمارے گھروں میں آئی وہ پیٹ بھر کے کھانا تھا۔ ہم نے حضور کے زمانے میں کبھی پیٹ بھر کے کھانا ہی نہیں کھائی، اس کو بھی بدعت کہتی تھی، اللہ ہمیں معاف کرے بھائی ہم پیٹ بھر جب کھانا کھاتے، ظاہر حالات بہتر ہو گئے، فتوحات ہو گئی۔ سب سے زیادہ وظیفہ جو تھا وہ امہات المومنین کا تھا، ماہانہ خرچہ جن کو ملتا تھا وہ سب سے زیادہ کسی اور صحابی کو نہیں ملتا تھا، جو جتنی امہات المومنین تھی ان کو ملتا تھا، اور ان کو جو وظیفہ ملتا تھا وہ بوریوں میں آتا تھا، بوریاں بھری ہوتی تھی درہموں کی، 2-2 3 بوریوں میں گھر اتاری جاتی تھی کہ یہ آپ کا وظیفہ ہے۔ اور ان بوریوں کو کیا کرتی تھی؟ وہ فوراً خاتمہ بلا لیتی اور ایک برتن لے لیتی کہ اس برتن میں بھر بھر کے، ٹائم نہیں تھا کسی کے پاس گرنے کا، بس اس میں یہ لے لو ایک برتن، اس میں بھر بھر کے تم جتنے مستحق لوگ ہیں نا مدینہ کے ان کو دو، لوگوں کو بھی اطلاع ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ جب ساری بوری خالی ہو گئی تو خادمہ نے عرض کی، ان کو روزہ تھا، اس نے کہا ام المومنین اگر آپ اجازت دیتی تو 1-2 دن کا گوشت ہی منگا لیتے، آج آپ کو آج روزہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں، بانٹ چکی تھی وہ۔ انہوں نے کہا وہ تم پھر پہلے بتا دیتی تو اس میں سے ہم پہلے 2 دن علیحدہ کر لیتے۔ یہ ہے ملت ابراہیم حنیفہ، ہمیں تو کل پھر مل جائے گا بھائی، اس کو تو بانٹو، یہ نہیں کہ آج ہم۔ اور اسی طرح جب آپ کے یہاں کھانا پکتا تو آپ کہتے ہیں کہ اس کھانے میں، اس ہانڈی میں تھوڑا سا پانی ڈالو اور 1 پلیٹ کسی پڑوسی کی کر گئی، یعنی تھوڑا پتلا کر لو تاکہ ہم بھی کھا لیں کوئی اور بھی کھا لیں، یہ آپ کی سنت تھی۔ اسی طرح آپ کے پڑوسی تھے حضرت ابو ایوب انصاری، جب ان کے یہاں کھانا پکتا تو وہ آپ کے گھر بھجواتے، انہیں بھی پتا ہوتا کہ آپ کے گھر آگ نہیں جلی، اس زمانے میں لوگ آگ جلاتے والے کو پتہ چل جاتا تھا کہ آج ان کے آگ جل رہی ہے، کھانا بنا رہے ہیں۔ یہ انتہائی نصرت کا زمانہ تھا، مگر نصرت میں بھی آپ نے سب کا خیال رکھا۔ کیوں؟ ملت ابراہیم تو یہی تھی۔ کیا آج ہم یہ کبھی کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جب کھانا کھانے لگیں تو گھر والوں سے پوچھیں کہ یار محلے میں کسی کے گھر یہ کھانے کی پلیٹ آپ نے بھیجی؟ کیا ہمارے محلے میں کوئی یتیم اور بیوہ نہیں کہ ہم یہ طے کر رہے ہیں کہ یار آج میں اپنے لیے تو بازار سے آٹا لے آئے ہوں، گھی لے آئے ہوں، ہمارے محلے میں ایک بیوہ بھی رہتی ہے، ایک یتیم بھی رہتے ہیں۔ کیوں یتیموں کے بارے میں کہا گیا؟ کیونکہ باقی غریبوں کو تو شاید ہمیں پتہ نہ ہو، لیکن یتیم کے تو والد کے جنازہ بھی ہم نے اٹینڈ کیا ہوا، وہاں ہمیں اس کی حالات زندگی بھی پتہ ہے، لیکن ہم آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں لگے ہوئے اور پیسہ ضائع کر رہے ہیں۔ جو مال ہے اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں ہوگا تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا، یہ تو قانون ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اگر ایک مال آپ کے پاس ہے اور اللہ کی اطاعت میں نہیں خرچ ہوتا تو یقیناً پھر اللہ کی نافرمانی میں خرچ ہوگا۔ ہماری شادی بیاہ پہ کیوں پیسہ ضائع ہوتا ہے؟ کیوں ہم ضائع کرتے ہیں؟ اس لیے ضائع کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ ضائع کریں، کیونکہ ہم نے کسی جائز جگہ خرچ نہیں کرنا ہوتا، تو وہ ناجائز جگہ خرچ ہوتا ہے کہ فلاں چیز بنا لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں۔ یہ وہ ضیاع ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی اگر آپ نے اس طرح کیا تو یہ نہ سمجھیں کہ حلال طریقے سے کمانا جائز ہے، نا، وہ تو ہے ہی جائز نا، پھر یہ بھی حکم ہے حلال طریقے پہ خرچ کرنا۔ پوچھا جائے گا خرچ کیسے کیا تھا؟ اگر میں کہوں نہیں کمایا تو بڑی محنت سے تھا، حلال سے تھا، خرچ ہر چیز سے کیا ہے، آپ نے کہا میدان حشر سے ہل بھی نہیں سکو گے، کیونکہ مال جو ہے یہ تو اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، مال کو بڑی چیز نہیں ہے۔ مال کو قرآن نے خیر کہا ہے، یہ خیر ہے جو آپ کو اللہ نے عطا کی،
اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو آپ بھیک مانگیں گے، آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکیں گے، آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو کسی کی دستگیری نہیں کر سکیں گے۔ مال کا ہونا خیر ہے، مال کمانا فرض ہے۔ یہ بندہ کہے جی مجھے تو کوئی شوق ہی نہیں ہے پیسوں کا، میں تو بھائی آپ تو پھر آپ خرچ کہاں سے کریں گے؟ صحابہ اکرام نے کمایا ہے، صحابہ اکرام نے محنت کی ہے، لیکن اس کو انہوں نے حق ادا کیا ہے، یہ نہیں انہوں نے کیا۔ اگر ایک صحابی ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بڑا مال تھا، کیونکہ میں ہر جنگ میں جاتا تھا تو بڑا مال غنیمت ملتا تھا، تھے دونوں میاں بیوی۔ اب وہ کیا کرتے اس مال کا؟ خیبر میں گئے تو خیبر میں یہودیوں کے گھروں سے بوریاں ملی تھی سونے اور چاندی کے اس کے سکوں کی، صحابہ میں تقسیم کی گئی۔ صحابہ لے کر آئے، انہوں نے کہا میں نے تو پھر یہ کیا، اپنے گھر کے 2 کمرے تھے، ایک کمرہ گلی کی طرف تھا، ایک وہ تھا جس کے اندر ہماری رہائش تھی، تو میں نے کھانے پینے کا سامان لے کے گلی والے کمرے میں رکھ دیا اور مدینہ والوں کو بتا دیا کہ یار ہمارے گھر میں خوراک وافر پڑی ہے، جس کو جتنی ضرورت ہو جب چاہے آ کر کمرے سے لے جائے، پوچھنے کی ہم سے ضرورت نہیں۔ یہ ان کا ترجمہ ہے، یہ ملت حنیفہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے آج ہم سفید اندوزی کرتے ہیں کہ یار چینی لے کے رکھ لو، فلاں چیز لے کے رکھ لو، آگے مہنگی ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس نے 40 دن تک ذخیرہ اندوزی کی، ایک حدیث شریف ہے مفہوم ہے 40,000 سال تک وہ جنت میں جلے گا۔ یہ آپ نے خوراک کس نیت سے روک لی کہ یار ہم پیسہ کمائیں گے؟ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، ہم سارے کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ ہر سال ذخیرہ اندوزی بھی کرتے ہیں، وہ پھر حج کراتے ہیں۔ مولوی صاحب نے بتایا ہوا کہ حج کریں گے تو سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، بس حج کر رہے ہیں، مثال بہت ہوا، زیادہ پیسے والے ہوں تو اپنے امام صاحب کو بھی ساتھ لے جائیں گے، وہ وہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر کے قبر بھی دے دیں گے، تو اگلے سال سے وہی کام کریں گے۔ بھائی قرآن ہمیں کیوں کہہ رہا ہے ملت ابراہیم حنیفہ کہ بھائی وہ تو راہ چلتے بندے کا بھی خیال، ظاہر اس زمانے میں آبادیاں ایسے نہیں تھی کہ کسی شہر میں وہ رہتے تھے، لوگ باہر پوری جگہ رہتے تھے، جانور رکھے ہوتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام راستے میں اس لیے بیٹھتے تھے کہ وہاں کوئی مسافر ہو تو کم از کم اس کو کھانا کھلایا جائے، ہوٹل تو تھے نہیں اس زمانے میں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ یہ کوئی عام بات نہیں ہے کہ آپ کھانا بنائیں اور آپ کبھی خیال ہی نہ کریں، جو کھانا بچ جائے وہ فریج میں رکھ دیں، اور جو کھانا تیسری دفعہ گرم کیا جائے وہ ویسے ہی کیمیکل اس کے اندر ڈیولپ ہو جاتا ہے، وہ ڈینجرس ہے غذا کے لیے۔ آج ہماری بہتر صحت نہ ہونے کی بنیادی وجہ ہے فریج کا باسی کھانا، مسلسل کھانا، کہ چلو یار اگلے ہفتے پھر دوبارہ کھائیں گے، اس کو رکھ دیں یار، وہاں پڑا ہوا 2 دفعہ گرم ہوا، وہ کہتے ہیں تیسری دفعہ گرم نہ کیا جائے، کیونکہ تیسری دفعہ جب آپ گرم کریں گے تو اس کے اندر کیمیکل اس کا کیمیکل ریئیکشن پیدا ہو جائے گی۔ پہلی دفعہ تو آپ نے بنا لیا ٹھیک ہے، ایک دفعہ اور گرم کر سکتے ہیں۔ کیوں یہ اللہ نے چیزیں رکھی؟ اللہ نے خوراک میں کیڑا کیوں پیدا کیا؟ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اگر خوراک میں کیڑا نہ پڑتا تو کسی کو غذا نہ ملتی، ہم سارے گھر شکاف کر لیتے کہ رکھو جا دفعہ کرو۔ اللہ نے بتا دیا رکھو، پھر تم رکھو گے تو ہم کیڑا پیدا کر دیں گے، ساری غذا ضائع جائے گی۔ بڑے بڑے لوگ آپ کو ملیں گے اسٹاکسٹ، جن کو اربوں کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ ایسے بڑی پلاننگ کرتے ہیں، دوائیں بھی لگاتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ بیچ میں سے کیڑا پیدا کرتا ہے، ساری غذا ضائع ہو جاتی ہے۔ وجہ کہ اللہ کے قانون کے خلاف کر رہے ہیں، وہاں اگر بڑھ جاتے ہیں کسی طریقے سے تو جسم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ تو آپ نہیں لڑ سکتے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، لیکن اتنا تو خیال کیجیے یار کہ آپ کے علاقے میں کوئی کھانا جس کو نہیں ملا آپ اس کو کھانے کی پلیٹ تو بھجوا سکیں۔ آپ کو تو ایثار کریں، ابراہیم علیہ السلام تو کلی ایثار والے تھے، مکمل ایثار تھا ان کا۔ اللہ نے اس لیے حکم دیا ان کی پیروی کیجیے کہ اور آپ نے یہ بھی فرمایا جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور اگر نہیں کر سکتے تم صاحب ایمان ہی نہیں ہوتی۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ سڑک پہ پہلے میں آگے میری گاڑی نکلے، دوسرے کو میں رستہ ہی نہ دوں۔ جب میں رستہ نہیں دے رہا تو میں بتا رہا تھا کہ بھائی میں صاحب ایمان نہیں ہوں، میری خواہش ہے کہ میں آگے بڑھوں۔ میں جب چیز بیچتا ہوں تو میری خواہش ہے کہ ناکارہ چیز پہلے بیچے، کام والی بات میں دیکھی جائے گی، وہ بھی ناکارہ ہو جائے گی شام تک تو نہیں ملے، لیکن ایمان ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو ایمان ہی نہیں ہے، اور جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھی ایمان ہے۔ آج آپ دیکھ لیں یورپ میں جو عیسائیوں کی اور یہودیوں کا کاروبار ہے، یورپ میں کاروبار یہودیوں کے پاس اس وقت، اور پورے کاروبار کو ان کی گرفت ہے، اربوں ڈالر کا وہ کاروبار ایک دن میں کر رہے ہیں۔
یہ مجھے کل کسی صاحب نے بتایا کہ جی وہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کوئی چیز خریدیں، سویٹر خریدیں یا پینٹ خریدیں، آرام سے آ کے 6 مہینے پہنے اسے اور 6 مہینے بعد چلے جائیں اور کہیں کہ یہ آپ کی کمپنی سے خریدی تھی، یہ آپ کی کمپنی کا ٹیگ لگا ہوا ہے، میں آئے ہوں آپ کو پوچھے گا آپ کے پاس رسید ہے کہ جی رسید گم ہو گئی ہے، وہ کہے گا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، اگلی بار آپ نے کوئی تبدیل کرنی ہے، جیسے وہ تبدیل کہے گا تو ہمارے اندر جو ہمارا خناس ہے وہ کہے گا نہیں تبدیل نہیں، میں واپس کر دیا تھی، مجھے پسند ہی نہیں آئی۔ وہ یہ نہیں کہے گا کب لی تھی یاد نہیں ہے جی، ہے تو آپ کی کمپنی سے 2-3 مہینے پہلے کی بات، اس کو نوکر کو حکم ہے کہ آپ نے بحث نہیں کرنی، بھائی آپ اس کی پینٹ واپس لیں، اس کا نمبر ڈالیں، جو قیمت بنتی ہے اس کے حوالے کر دیں، بس قیمت کی واپس آ گئی، یا کہا اس کے بدلے فلاں کیا جی فوراً بول ہی نہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ کتنے لوگ یہ فراڈ کر رہے ہیں، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہی وہاں نہیں ہے فراڈ کرنے کے لیے۔ نتیجہ ہے کہ پوری دنیا میں ان کا کاروبار چل رہا ہے، جی آپ لے جائیں جب چاہیں گے واپس بھیجیں۔ اگر آپ ایک پین بھی وہاں سے خریدتے ہیں، وہ پین بھی وہاں ڈبے میں بند ہوتا ہے، اس کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے اگر یہ کام نہ کرے اور آپ کو رائٹنگ میں آپ جب چاہیں واپس بھیجیں، ہم ریپلیس کرنے کی بھی پابند ہیں اور اس کی قیمت دینے کی بھی پابند ہیں، کوئی رسید کا ذکر نہیں ہے کہ رسید ضرور لے کر آئیں۔ نتیجہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کے کاروبار یہ، کیونکہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے کہ آپ نے کہا اگر تمہارے پاس کوئی خریدار چیز واپس کرنے آئے تو تم واپس قبول کرو اس کو۔ ہم نے تو دکانوں پہ لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ خریدو کا مال واپس نہیں ہوگا، اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف لکھا ہوا ہے، پھر امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ ہماری شفاعت ہو جائے گی، ہماری کدھر شفاعت ہوگی؟ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ کوئی بھی بندہ لے لیں، واپس کریں تو لے لیں آپ، میں نے لکھ کے رکھا ہوا کہ نہیں ہوگا، تو میں کون سے قرآن اور حدیث، میں تو قرآن حدیث کے خلاف ہی، تو کوئی اور اسلامی ممالک ہوتا تو اس کو حراست میں لے لیتے کہ یار تم نے حدیث کے خلاف کیسی چیز لکھ دی۔ قرآن قانون تو یہی ہے نا، قانون کے خلاف تو آپ کوئی نہیں چیز بنا سکتے نا، ایک ملک کا قانون ہے، ہمارا قانون تو یہی ہے قرآن اور حدیث، بصیرت مسلمان، ہم کہتے ہیں اس پہ نہیں آتی، ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، اس کے خلاف لکھنا ہے اور پھر یہ بھی کہنا ہے کہ اللہ میں برکت دے دے، اللہ میں کامیاب کرے۔ وہ کیسے کامیاب کرے؟ ایک صاحب برطانیہ میں تعلیم حاصل، انہوں نے واقعہ اپنا لکھا ہے کہ میں وہاں تعلیم حاصل کر رہا تھا اور وہاں ایک کمپنی میں نے کپڑا لینا تھا، پینٹ اور شرٹ کا، انہوں نے کہا جی کپڑا بھی ہمارے پاس ہے، ٹیلر بھی ہیں، آپ میجرمنٹ دیں۔ انہوں نے مجھے ایک نمبر الاٹ کر دیا کہ یہ آپ کا نمبر ہے، آئندہ آپ اس کے ذریعے ہمیں رابطہ کریں گے۔ انہوں نے مجھے بنا کر دے دی کپڑے، میں نے لے لیے۔ اس کے بعد پھر میں کسی اور شہر گیا، مجھے پھر کپڑوں کی ضرورت تھی تو میں نے اس کپڑے کا نمبر اور ان کو فوراً ای میل کی، خط بھی نہیں لکھا کہ یہ مجھے چاہیے، انہوں نے کہا جی بن جائیں۔ میں نے انہیں $100 بھیج دیے احتیاطاً، 3-4 جوڑے بنوائے۔ اس کے بعد ادھر سے پیغام آ گیا کہ جی آپ کے کتنے پیسے بن گئے، $70 کا اسٹیمیٹ ہے، باقی ہمارے پاس یہ آپ کی چیزیں ہیں، کوئی اور آرڈر ہو تو بتائیے۔ کہتا بس میں بھول بھال گیا۔ کہتا میں 10 سال بعد انگلینڈ گیا، پھر جانا ہی نہیں ہوا۔ 10 سال بعد آ گیا تو مجھے وہاں سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ یار اس کمپنی سے تو ہمارا کاروبار تھا، میں ان سے کپڑے بنواتا تھا، تو میں چلا گیا۔ نمبر بھی مجھے یاد نہیں تھا، میں نے کہا جی وہ آپ سے میں نے 2-3 دفعہ بنوائے تھے اور میں صرف بیلنس چیک کر رہے ہیں، پیسے آپ کے پاس ہوں۔ اس نے نہیں کہا جی نام آپ رسید نمبر، یہاں تو ہماری رسید نہیں ہوگی تو آپ سے بات ہی کوئی نہیں کرے۔ اس نے فوراً مجھ سے کہا نام بتائیں، آپ رسید کی ضرورت ہی نہیں۔ نام ڈالا، اس کا نمبر نکل آیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کے $30 ہمارے پاس بقایا تھے 10 سال پہلے۔ اس نے نہیں کہا کہ وہ جی ابا جان کی دکان تھی، وہ تو ابا جی فوت ہو گئی، میں تو ذمہ داری نہیں، یا وہ جناب بڑا بھائی تھا اس کو آپ نے دیے ہوں گے، یا فلاں نہیں۔ اس نے کہا نا آپ نے دیے۔ کہتے نہیں ہم $30 دینے کے تو پابند نہیں، 10 سال آپ کا پیسہ ہماری فارم نے استعمال کیا، ہم 10 سال کا سود بھی آپ کو ساتھ دیں۔ وہ یہودی اسے کہہ رہے تھے کہ جناب $30 تو آپ اوریجنل اماؤنٹ تھی نا، لیکن ہم تو کیونکہ سود پہ ہمارا کاروبار اس پہ آپ کا پیسہ ہم نے استعمال کیا، ہماری فرم میں استعمال ہوا، ہم آپ کو اس کا ساتھ انٹرسٹ دیں گے۔ میں نے کہا نہیں یار پیسے پاس ہی رکھو، میں آئندہ بھی آپ کو آرڈر دیتا رہوں گا۔ کہتا بس جہاں بھی آپ آرڈر دیں گے ہم تیار کر کے بھجوا دیں گے۔ وہ یہ تجارت ہے، یہ وہ تجارتی اصول ہیں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعارف کرائے کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے کہ یار تو آپ اس کی بات سنیں، اس کو رسیدوں کے چکر میں نہ ڈالو کہ میرے بھائی آپ رسید لے کر آئیں۔
ہم تو لکھے ہوئے پہ مکر جاتے ہیں کہ یہ میری تحریر ہی نہیں. آپ عدالتوں میں جائیں، پہلے تو لوگ لکھ کر نہیں دیتے. قرآن نے پوری آیت نازل کر دی. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی جو غالباً سب سے بڑی آیت ہے کہ کوئی بھی لین دین رکھو لکھ لیا کرو بھائی. اس قرآن کے حکم پہ ہمارا عمل ہی نہیں ہے. جب عدالت پوچھتی ہے جی کوئی آپ کا لین دین ہے، لوگوں کو کروڑوں روپے کا لین دین ہے، تحریر کوئی بھی نہیں. حالانکہ آپ جب چیک دے رہے ہیں تو اس کے اوپر بھی آپ لکھ کر دے سکتے ہیں کہ یہ بیانہ ہے، یہ کرایہ کو منع نہیں ہے. ہم ایسے ہی کرتے ہیں کہ چیک کے اوپر پیسے لکھنی نہیں، یہ ضروری نہیں ہے. چیک کے اوپر خاصی جگہ بنی ہوتی ہے، آپ اس کے اوپر لکھیں کہ یہ کرایہ ہے یا یہ بیانہ ہے، یہ فلاں چیز ہے. اس کے بعد وہ چیک تو بینک میں موجود رہتا ہے، کل ضرور تو آپ لا کے دکھا سکتے ہیں کہ یار جناب میں نے پیمنٹ کی نہیں. پہلی بات ہے لکھا نہیں ہے، اور جب لکھ کر دیا ہے تو اگلا کہہ رہا ہے اس کے سائن ہی نہیں ہے، کیونکہ بے ایمانی تو ہمارے یہاں بھری ہوئی ہے. پھر ہم کہتے ہیں کہ حالات بدل جائیں. حالات کیسے بدلیں گے؟ جو گزشتہ قومیں تباہ ہوئی وہ لین دین پر ہی تباہ کی اللہ تعالیٰ نے. ان کا لین دین ٹھیک نہیں تھا، ان کا وزن پیمانہ ہی درست نہیں تھا، جس سے قرآن کہتا ہے وہ جب چیز خریدتے کسی اور وزن سے خریدتے، جب دینے لگتے تو کوئی اور پیمانہ استعمال کرتے. آج ہم دیکھیں اس ملک کے اندر رہ رہے ہیں جس میں اللہ نے تمام نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں. یہ آیت ہمارے بارے میں رائن تعودوا نعمت اللہ لا تحصوها، ہم نے تمہیں اتنی نعمتیں عطا کی ہیں اگر تم گننا چاہو تو گن نہ سکو گے. ایک یورپ کا ایک ایسا ملک ہے گرین لینڈ، وہاں دھوپ ہی نہیں ہوتی، دھوپ ہی نہیں نکلتی. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اگر دھوپ نہ نکلے تو ہم تو چلنے پھرنے سے بھی رہ جائیں. اتنی سردی ہے وہاں پر. وہ لوگ گھروں پہ ہی رہتے ہیں، گھروں میں ہی بیٹھ کے کاروبار کرتے ہیں. لیکن اس علاقے میں زمین سے ایک بھاپ نکلتی ہے. اللہ کا نظام برف ہے لیکن بھاپ نکل رہی ہے. اس بھاپ کو پائپوں کے ذریعے وہ اپنے گھروں میں منتقل کرتے ہیں، اسی سے بجلی بناتے ہیں، اسی سے گھر گرم کرتے ہیں، اسی پہ کھانا پکاتے ہیں. اللہ نے کسی خطے کو محروم نہیں کیا نعمتوں سے، لیکن انہوں نے اس کو استعمال کر لیا. یہاں ہمارے یہاں 18 گھنٹے یا 16 گھنٹے دھوپ رہتی، روشنی رہتی ہے سورج کی. دنیا میں کتنے ممالک ہیں جہاں اسی 16 گھنٹے والی دھوپ سے بجلی بنائی جاتی ہے، استعمال وہ کرتے ہیں. چین میں کسی بندے کو جو گلی میں لائٹ ہے نا وہ سرکاری بجلی پہ جلانے کی اجازت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ سولر سیل لگائیں، وہ دن میں چارج ہوگا اور رات میں جلے گا مفت. آپ یہ نہیں لگا سکتے تھے یار وہ سارے اگر وہ تار لگانا شروع کریں تو وہ بجلی کارخانوں کو ہم نے دینی. یہاں آپ دیکھ لیں کہ کتنی بجلی ہے اور کس طرح ہم وہ کبھی کسی نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یا اگر ہے تو اتنا مہنگا ہے کہ عام آدمی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ہم نے تو تمہیں بے پناہ نعمتیں عطا کی، تمہارے اندر ایثار نہیں ہے کہ تم ایثار کرو. نہ حکومت کے اندر ایثار ہے کہ وہ کہہ کہ چلو ہم سولر پہ کوئی ٹیکس نہیں لگائیں گے تاکہ ہر آدمی لگائے. لیکن انہیں پتہ اگر ہر آدمی سولر پہ لگائے گا تو جو ہم مہنگی بجلی ٹیکس لگا کے بیچ رہے ہیں ہمارے، وہ ہم کیسے چلائیں گے ریاست. آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ یار ہم دوسرے کی جیب کاٹیں، اور اگر مدد بھی کرنی ہے تو کسی کی جیب کاٹ کے اس کی مدد کریں. پہلے اس کی جیب کاٹ لیں پھر اسے کرایہ دے دیں کہ یہ کرایہ لے لیں یار ہم تم بے طرز کھا کے آپ اپنے گھر تک تو چلے جاؤ. یہ ہمارا رویہ ہے. اور قرآن ہمیں کیوں کہہ رہا ہے فاتبعوا، کہ آپ اتبع ملت ابراہیم حنیفہ. ابراہیم علیہ السلام کا کیوں قرآن بار بار ذکر کر رہا ہے؟ پوری سورت جناب ابراہیم علیہ السلام پہ نازل اللہ تعالیٰ نے ان کے نام لے. اور جناب رسول مبین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابراہیم میں دعا ہوں گا. اور آپ کی پوری حیات زندگی دیکھیے کس طریقے سے آپ نے ایثار کیا، کہ ایثار کی یہ انتہا ہے کہ اپنا بیٹا ذبح کرنے پہ تیار ہوگا. جب بیٹا ذبح کرنے پہ تیار ہوا تو اللہ نے دمبا بھیج دیا. اللہ نے بتا دیا کہ آپ اپنی قیمتی چیز عطا کریں گے، ہم بھی ایک چیز عطا کریں گے، لیکن وہ پوری چیز پوری امت کے لیے ہوگی. اب آپ اندازہ لگائیں جب بقرعید پہ جانور ذبح ہوتے ہیں تو کم از کم پاکستان میں 20 ارب کی تجارت ہوتی ہے. جو ہمارے دیہاتوں میں جو لوگ ہیں بیچارے وہ سارا سال جانور پالتے ہیں، سال کے آخر میں لا کے بیچتے ہیں، پھر لوگ یہاں ذبح کرتے ہیں. اس نے کہا جی 20 ارب روپے شہروں سے دیہات کی طرف چلا جاتا ہے ایک سنت ابراہیم کی وجہ سے. صرف ایک ملک کے اندر، دنیا کے اندر کتنی بڑی تجارت ایک سسٹم ہے. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے سارا سال گوشت ہی شاید نہ کھایا، ان کو بھی کھانے کو ملتا ہے. تو قرآن بتا رہا ہے، قرآن اسلام تو ایک پروگریسو مذہب ہے جس کو ہم نے دنیا میں پیش نہیں کیا. پیش اس لیے نہیں کیا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا. اور اس کی بنیادی وجہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا.
یاد رکھیے گا اس کے بارے میں قیامت والے دن سوال ہوگا. آپ اپنے آپ سے یہ ضرور سوال کیجیے, کسی پڑھے لکھے بندے سے بھی پوچھ لیجیے کیا آپ نے پورا قرآن پاک ترجمے سے پڑھا ہوا؟ اگر میں نے پورا قرآن پاک ترجمے سے نہیں پڑھا ہوا تو میں سب سے بڑا مجرم ہوں اللہ تعالیٰ, کیونکہ یہ تو کوئی جواز ہی نہیں ہے نا کہ میں کسی کو بتاؤں کہ مجھے تو اس قانون کا نہیں پتہ تھا کہ سڑک پر نہیں گاڑی چلانی یا سڑک کے رائٹ سائڈ پہ نہیں چلانی, کوئی آپ دائیں طرف چلائیں اور کسی کو مار دیں اور کہیں نہیں مجھے تو قانون کا نہیں پتہ تھا, پھر سڑک پہ کیوں آیا اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ گاڑی سڑک پہ کس طرف چلانی ہے. تو یہ بنیادی کتاب جس کو نازل کرنے کے لیے دینے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کام تھا, اللہ نے کیوں دنیا میں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اپنی کتاب لوگوں کو عطا کرنی تھی, اس کے لیے ہم نے ایک بندہ منتخب کیا پوری کائنات میں سے. یہ جناب رسول اللہ کا فرمان ہے کہ پوری کائنات میں سے مجھے اللہ نے منتخب کیا. آپ کا لقب مبارک مجتبی, منتخب کیا گیا, آپ کو کتاب دی گئی اور آپ کو کہا گیا یتلو علیہم آیاتی, اس کتاب کی ایک ایک آیت پر عمل کر کے ان کو دکھائیے. یتلو کا یہ مطلب ہے ہم نے سمجھ لیا تلاوت کرنی ہے, کھول کے بس پڑھ لیا, ورنہ وہ بھی ہم نہیں پڑھتے, اللہ میں معاف کریں. آپ نے ایک ایک آیت پر عمل کر کے صحابہ کو بتا دیا, اور انہوں نے بتا دیا کہ تمہارے سامنے جب صحابہ نے کہا جی آج ہم نے کاروبار کیا, ایک صحابی نے کہا جی آج میں نے اتنے اونٹ خریدے اور اتنے بیچے, آپ نے کہا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, اگر تم قرآن پاک کی 2 آیات سیکھ لو تو اس کا جو اجر ہے ان تمام اونٹوں سے زیادہ ہے جو تم نے وہاں محنت کی, اگر صرف 2 آیات تم سیکھ لو گے. کیوں آپ نے بتایا کہ اگر یہ قرآن کی آیات سیکھ لو گے تو دنیا میں کبھی ناکام نہیں ہوگی, تمہیں پھر کامیابی ہی کامیابی ملے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ تم سے گزشتہ قومیں تھی جو صحابہ اکرام کی قوم تھی, جب صحابہ اکرام موجود تھے وہ تو بدو تھے, اونٹ چرانے والے تھے, وہ اتنے کرمنل تھے اپنے دور پہ کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے اسلام سے پہلے. لیکن جب اسلام لے آئے تو پھر کیا بن گئے, اسلام لانے سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھتے کسی صحابی سے کہ تو نے کتنی بیٹیاں دفن کی ہیں, وہ کہتا کہ میں نے 10 بیٹیاں دفن کی ہیں. اور جب وہ واقعہ بیان کرتا کیسے دفن کی تھی اور کیسے بچی رو رہی تھی اور کیسی بچی کپڑے سے میرا منہ بھی صاف کر رہی تھی جب میں کھول رہا تھا اور کیسے وہ چلا رہی تھی, تو جناب رسول اللہ رونے لگ جاتے, آپ کی آنکھوں سے آنسو بہتے, وہ پوری کہانی قصص ہو. لیکن جب وہ اسلام دائرہ اسلام میں آ گیا, اس دین کو انہیں قبول کر لیا, تو آج ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں رضی اللہ. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, کہ وہ اللہ سے اللہ ان پہ راضی ہے اور وہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو گئے. اور ہم میں سے کوئی جتنا مرضی عمل کرے صحابہ کرام کے عمل تک پہنچ ہی نہیں سکتا. کوئی آدمی کہے جی میں نے اتنے عمل کیے اتنا کہ میں کوئی صحابی کسی کو مرتبہ پا لوں. حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب ہے, آپ نے فرمایا کسی شخص نے کہا کہ جی فلاں شخص اتنی اس نے عبادت کی اتنا اس کا مقام ہے. آپ نے کہا وہ ایک صحابی جو تھے نا جس کا اونٹ گھوڑا تھا, جس گھوڑے پہ بیٹھ کے انہوں نے جہاد کیا, اس گھوڑے کے ناک میں جو محل جمع ہو گیا تھا نا, تو اس تک بھی ابھی نہیں پہنچ ہی نہیں سکتا. کیوں؟ ان کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا, انہیں بس یقین تھا حضور کی ذات پہ کہ اس میں کامیابی ہے. بظاہر کوئی کامیابی نہیں تھی, گھر بار بھی چھوڑ دیا تھا انہوں نے, مکہ مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے, کوئی امید بھی نہیں تھی اپیرنٹلی بظاہر, لیکن انہیں یقین تھا کہ جو آپ نے کہا سچ ہے, اللہ ہمیں فتح دے گا. تو اس ایمان کے اوپر جب ہو گئے تو آپ نے کہا کہ میرے صحابہ کے بارے میں یقین یہ دھیان رکھنا, انہیں برا بھلا نہ کہنا کہ میرے جو صحابہ ہیں اگر انہوں نے ایک مٹھی بھر جو بھی اللہ کے راہ میں دیا ہوگا تو بعد میں آنے والے اور پہاڑ کے برابر بھی سونا دیں گے تو ان کے برابر نہیں ہوگا. کیوں؟ ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں, جو تھا وہ دے دیا. قرآن میں ایک جگہ نہیں 32ویں آیات ہیں صحابہ اکرام کے بارے میں. کیوں ملا کہ قرآن کہ انہوں نے اس قرآن کو سمجھ لیا تھا, اس کو پڑھ لیا. آج ہماری دنیا میں ذلت کی بنیادی وجہ یہ ہے ہم نے قرآن ہی نہیں پڑھا ہوا, ایمان کے طرح ہے. قرآن پڑھیں گے تو قرآن یہ کہہ رہا ہے یزدادوا ایمانا مع ایمانہم, اگر تم اسے پڑھو گے تو تمہارے ایمان میں اضافہ کر دے. ایمان تو ہمارے اندر ہے نا, وہ ایمان ہے, ہم نہ پڑھنے آئے گا, لیکن وہ ایمان بیکار سا ایمان ہے, اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اصل میں.
اس ایمان اتنا ایمان ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان حشر میں جب جا رہے ہوں گے تو ایمان ان کے بعد کچھ ایسے لوگ ہوں گے، سورت قرآن پاک میں پوری آیت ہے اس کے اوپر، کہ وہ جب چل رہے ہوں گے تو ان کا نور ان کے دائیں طرف ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، اس نور کی روشنی میں مزے مزے سے جا رہی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہ ان کا نور ان کے ناخنوں پہ ہوگا، کبھی جلے گا اور کبھی بجھے گا، کبھی ٹھوکر کھائیں گے کبھی گریں گے، اور دعا مانگیں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ تعالیٰ آج تمہارے نور کو مکمل، اس کو بجھنے نہ دے ورنہ جان گر جائیں گے۔ میدان حشر میں اتنے گہرے کھڈے ہوں گے کہ بندہ جب گرے گا تو گرتا ہی چلا جائے گا ان کھائیوں میں۔ لیکن صاحبان ایمان، جس کا جتنا ایمان ہوگا اتنا اللہ سے نور عطا فرمائیں گے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ چھوٹی سی بات ہو جائے تو ہماری ساری نماز ہی اس میں رہ جاتی ہے، میدان حشر میں کدھر وہ نور کام آئے گا؟ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ اس نور کو بڑھانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ بتایا ہی نہیں ہے، لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ، اگر تم اس کتاب اللہ کی تلاوت کرو گے، تلاوت سے مراد ہے اس پر عمل کرو گے تو ہم تمہارے ایمان میں اضافہ کر دیں گے۔ جب وہ ایمان ادا ہو جائے گا پھر ہمیں دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور ایقان ہوگا کہ وہ رازق ہے، موت کسی کے اختیار میں، عزت بھی وہی عطا کرتا ہے۔ جب یہ حاصل ہو جائے گا پھر آپ کو کسی کی پرواہ کی ضرورت ہی نہیں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں گا، یرزقہ من حیث لا یحتسب، پھر میں تمہیں وہاں سے رزق عطا کروں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ ان صحابہ کرام نے کوئی کاروبار تجارتی قافلے نہیں بھیجے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے، صرف اللہ کی راہ میں نکلے اور دنیا جہان کی دولت اللہ نے ان کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم کی معرفت نصیب فرمائے۔